صدقۃ الفطر باب صدقہ فطر کے مطابق اس کا وجوب وغیرہ کچھ احکام بتا رہے. صدقۃ الفطر بھی اس کو کہتے ہیں. فطر کہنے کی وجہ کیوں ہے اضافت فطر کی طرف اس لیے کی جا رہی نا کہ اس کا وقت ہوتا ہے. فطر عید الفطر سے نکلا ہے نا کہ عید الفطر سے پہلے نکال لے. اور اس کو کہتے ہیں صدقۃ الرأس. صدقۃ الرأس کیوں کہتے ہیں کہ سر اس کا سبب ہے. سر کا معنی ہے کسی انسان کا ہونا، یہ اس کا سبب ہے. فطر کی طرف اضافت بطور وقت کے ہے کہ اس کا وقت ہے. صدقۃ الرأس اس طور سے کہ اس کا سبب ہے اور صدقہ اس کا کیا ہے مسبب ہے. اور صدقۃ الصوم بھی اس کو کہتے ہیں نا کہ روزے کے مہینے میں یہ واجب ہوتا ہے. تو اسی کے مطابق فرمائے صدقۃ الفطر یہ فرض نہیں صرف واجب ہے. اس کی فرضیت نماز کی فرضیت کی برابر نہیں، اور اسی طرح سے اس میں نامہ بھی شرط نہیں، نامہ ضروری نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں معلوم نہیں کہ اس میں یعنی نامہ کا حکم نہیں لگایا گیا حدیث شریف میں. کیونکہ نصاب 3 طرح کے ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک نصاب ہوتے کہ جس میں نامہ شرط نہیں، تو صورت میں زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، ہاں صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو جاتی ہے. قال کی فرما رہے کہ صدقۃ الفطر صدقہ فطر واجبۃ واجب ہے علی الحر آزاد شخص پر، المسلم مسلمان شخص پر، ہمارے نزدیکی واجب ہے اور دوسرے حضرات علماء کی نزدیکی فرض ہے. اور کون ہونا چاہیے؟ واجب مسلمان ہو چاہیے. اذا کان مالکا لمقدار النصاب کہ وہ نصاب کا کیا مالک ہو. نصاب یعنی مقدار نصاب کا مالک ہو، کوئی بھی نصاب ہو اس کے پاس، ضروری نہیں کہ چاندی ہو یا سونا ہو یا پیسے، کوئی بھی مال ہو. فاضلا کہ وہ زائد ہو، فاضل ہو، عن مسکنی اس کے مسکن سے رہائش کی جگہ مراد ہے. وثیاب بھی اس کے استعمالی کپڑوں سے، وساطی اور سے سامان سے، اساس متاع وغیرہ تمام چیز اس میں شامل ہے. وفرسی اور اسی طرح جو اس کا ذاتی گھوڑا ہوتا ہے استعمال کے لیے، وصلاحی اسلحے سے، وعبیدی اور اس کے غلاموں سے، خدمتگاروں سے. اب کہہ رہے کہ اس کی متعلقہ کہ صدقۃ الفطر واجبۃ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ متن کی تشریح کر رہے کہ اما وجوبها یہ واجب کیوں ہے، اس کو وجوب کہا سے تو فلقوله علیہ السلام فی خطبته کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خطبے میں تقریر میں فرمایا تھا ادو عن کل حر وعبد صغیر وكبير نصف صاع من بر او صاع من شعیر. کہ آپ لوگ ادا کرو صدقہ فطر ہر آزاد سے اور اسی طرح سے غلام سے، چھوٹا ہو اسی طرح سے بڑا ہو، سب کی طرف سے کیا کرو؟ ادا کرو. اور اس کی مقدار کیا کر، تو اگر گندم سے دینا چاہے نا تو پھر آدھا صاع دے، اگر جو سے دے تو پھر پورا صاع دے. رواہ ثعلبۃ بن سعیر العدوی، یہ سعیر عدوی ثعلبہ بن سعیر عدوی سے اپنی یہ روایت نقل کی ہے. وبمثلہ اور جیسی روایت سے یثبت الوجوب وجوب ثابت ہوتا ہے. لعدم القطع قطعیت کو کوئی حکم تو ہے ہی نہیں نا، بس اس کی وجوب ثابت ہوگا. آگے فرما رہے کہ وشرط الحریہ حریت کی شرط بھی لگائی لتحقق التملیک تاکہ کسی کو تملیک کر سکے. کیا معنی غلام جو صدقہ فطر دے گا اس میں تملیک کی شرط موجود نہیں کیونکہ وہ خود متملک نہیں، تو کسی کو مملک کیسے بنا سکتے؟ یعنی مملک کسی کو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ متملک بھی نہیں مملک بھی نہیں. بصیغہ اسم مفعول یہ تملیک کا تحقق اور تملک کا تحقق آزاد شخص میں آ جاتا ہے. کہ وشرط الحریہ لتحقق التملیک والتملک وغیرہ، یہ جو شروط ہے نا یہ اس میں متحقق ہو جاتی ہے. والاسلام ایک شرط لگائی کہ مسلمان ہو یہ شخص، یعنی صدقہ فطر
جس پر واجب ہوتا ہے نا وہ شخص مسلمان ہو لیقع قربتاً کہ اس کے لیے کیا بنے قربت و ثواب بنے اور کافر جن چیزوں کا اہل نہیں ہوتا والیسار اور مالکن لمقدار نصاب بھی کہا نا کہ وہ کیا ہو موسر شخص ہو مالدار ہو یعنی صاحب نصاب ہو یہ کیوں کہا تو یہ اس لیے کہ لقولہ علیہ السلام آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صدقۃ الا عن ظاہر غنى الا عن ظاہر تو کیا یعنی صدقات وہ شخص کے جس کے بعد آدمی غنی رہے یعنی لا صدقۃ الا عن مال تخلف الغنى جو بعد میں آدمی کو غنی چھوڑے یعنی لا صدقۃ الا عن ظهر غنى کا کیا معنی ہے یبقى بعدها غنیا اس کے بعد آدمی غنی رہے وهو حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ یہ جو حدیث ہے نا یہ ہمارے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے اس بات میں بقوله وہ کہتے ہیں کہ یجب علی من یملک زیادۃ على قوت یومه لنفسه وعیاله کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے ایک دن سے زیادہ کی قوت خوراک خرچ غذا موجود ہونا تو اس پر بھی صدقہ واجب ہے لیکن یہ بات ٹھیک نہیں بلکہ صحیح بات ہے کہ اس کے لیے نصاب ضروری ہے نصاب کے بارے کسی پر واجب نہیں ہوتا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس پر کی وجہ کیا کہ وہ کہتے کہ دیکھیں یہ ادنا غنا ہے نا کہ جس سے سوال آدمی پر حرام ہو جاتا ہے اصل میں اشارہ کرنا چاہتے نا یہاں پر کہ نصاب یہ جو غنا ہوتی کئی قسم پر ہوتی ہے کہ غنا تو وہ ہے کہ جس سے خدا آدمی پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے تو وہ مالی نمی کا نصاب ہو اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہوتا ہاں کسی سے لے نہیں سکتا قربانی اور صدقہ فطر اس پر واجب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نصاب مالی کی نصاب لیکن نامی نہ ہو غیر نامی نمبر تیسرا کہ وہ شخص نصاب کا مالک بھی نہیں نصاب کا مالک نہیں لیکن اس کے پاس بہت کچھ یعنی پیسے وغیرہ نصاب تک نہیں پہنچے اب وہ شخص اس پر تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں اور اسی طرح صدقہ فطر قربانی بھی واجب نہیں ہاں کسی سے اگر زکوٰۃ لینا چاہے صدقہ لینا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے البتہ سوال کرنا مانگنا اس کے لیے جائز نہیں نمبر 4 غنا کی چوتھی قسم ہے لیکن یہ تیسری میں ہی سمجھ لے لیکن علماء نے اس طور سے بھی شمار کیا کہ دیکھ اگر کسی کے پاس قوت یوم و لیلہ موجود ہے نا یا شوافی کے نزدیک تو وہ تو کیا کرتا ہے اگر اس سے زیادہ ہو تو اس پر صدقہ بھی واجب کرتے ہیں صدقہ فطر اور امام احمد کے نزدیک 50 درہم سے اگر کم ہونا تو یہ شخص سوال وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ سوال اسی طرح کر سکتے ہیں لوگوں سے مانگ بھی سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں ہمارے نزدیک زکوٰۃ تو لے سکتے البتہ مانگنا جائز نہیں اگر اس سے بھی کوئی نیچے جائے من فقر مدقع وغیرہ تو کیا کرتا ہے جیسے حدیث میں ہے نا کہ اس کا پورا مال تباہ ہو جائے وغیرہ تو وہ مانگ سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس جب قوت یوم و لیلہ سے زائد ہے نا تب یہ غنی سمجھا جاتا ہے اس پر اس کے لیے مانگنا ناجائز ہے نا تو بس اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا لیکن یہ بات ٹھیک نہیں یعنی ہمارے نزدیک یہ قول راجح نہیں ہمارا اپنا قول ہے اس کے ہاں اپنا قول ہے وقدر الیسار بنصاب اور یسار کی جو مقدار لگائی گئی ہے کس سے نصاب کے ساتھ نہ کہ آدمی نصاب کا مالک ہو کہ لتقدر الغناء بالشرع به کہ شریعت میں غنا کو اسی کے ساتھ مقدر کر دیا گیا ہے کہ جب کسی کے پاس نصاب ہو تو وہ غنی سمجھا جائے گا اگر کسی کے پاس نصاب نہ ہو نا تو وہ غنی نہیں اور ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو نصاب والی چیزیں ہیں نا فاضلاً اہم ذکر من الاشیاء کی مذکورہ جو چیز ذکر کی گئی نا اس سے نصاب زائد ہو مشغول نہ ہو مثال کے طور پر مسکن ملبس استعمالی چیز سیاب اثاث فرس صلاح وغیرہ جو پر بیان کیا گیا نا اس سے زائد چیز ہونی چاہیے اگر زائد نہ ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا کیونکہ لأنہا یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں نا مستحقۃ بالحاجۃ الاصلیہ یہ تو حاجت اصلیہ میں کیا ہے مشغول ہے
والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم، وہ چیز جو حاجت اصلی میں مصروف ہونا مشغول ہو وہ معدوم کی طرح ہوتا ہے۔ آگے فرما رہے کہ پھر جب آپ لوگوں نے کیا کر دیا، کہا کہ نصاب ہو تو بس صدقہ فطر وغیرہ واجب ہوگا، نمو کی شرط نہیں، تو نمو کی شرط کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو اصل میں بات یہ نا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے اور صدقہ فطر کا مسئلہ الگ ہے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے قدرت ممکنہ کے ساتھ۔ قدرت ممکنہ کس قدرت کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی تمکن رکھ سکے، اور زکوٰۃ کی وجوب کے لیے قدرت میسرہ ہے۔ تو بس جب اس کے پاس نصاب آ گیا نا، قدرت ممکنہ حاصل ہو گئی، اس پر یہ صدقہ دینا واجب ہو گیا۔ اور نمو شرط بھی نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے نہیں اس کا ذکر، نہ اپنی طرف سے کوئی واجب نہیں کر سکتا کہ ولا یشترط فیہ النمو اس میں شرط نہیں کی گئی۔ ویتعلق بہذا النصاب، آگے فرما رہے کہ اسی نصاب سے متعلق ہو جاتا ہے کہ جب کسی کے پاس نصاب ہو اگرچہ غیر نامی ہونا، حرمان الصدقۃ، کسی سے صدقہ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ نہیں لے سکتا، ناجائز ہے۔ وہ وجوب الاضحیۃ والفطر، ہاں اس پر دو چیزیں واجب ہوگی، قربانی اور صدقہ فطر۔ اور آگے فرمایا کہ جیسے یہ صدقہ فطر واجب ہو گیا، وہ کون کون سے لوگوں کی طرف سے ادا کرے؟ فرما رہے کہ وَيُقَالُ يُخْرِجُ ذَلِكَ عَن نَفْسِهِ، اپنی طرف سے ادا کرے۔ لحدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، ابن عمر کی حدیث صحیحین میں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا وجوب کا۔ فرض کا کیا معنی نہیں، وجوب کا حکم دیا تھا نا کہ زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کو واجب کیا ہے علی الذکر، مذکر پر یعنی نارینہ پر، والانثی عورت پر، اسی طرح والحر آزاد پر، والمملوک غلام پر، صاع من تمر او صاع من شعیر الحدید۔ اسی طرح کے فرما رہے کہ وَيُخْرِجُ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارَ، چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ چھوٹے بچے کیا مراد ہے؟ نابالغ بچے، نابالغ بچیا بچے۔ لأن السبب، کیونکہ اس کی وجوب کا جو سبب ہے نا، رأس سر ہے، یعنی ایک انسان یمونہ کہ شخص کی کفالت کرتا ہے۔ یمونہ کا کیا معنی ہے؟ تکفلہ، اس کی کفالت کرتا ہے اور اس کی مؤنت اٹھاتا ہے۔ ویلی علیہ، اور اس کا ولی بھی ہوتا ہے نا، اس کی ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لأنہا، یہ صدقہ فطر ہے نا، تو ضاف الیہ، اسے رأس کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ یقال، جیسے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ الرأس، صدقۃ الرأس، کہ یہ جان کا صدقہ ہے، اس جان کا صدقہ ہے کہ جس کی ولایت و کفالت کوئی کر رہا ہو۔ وہی، اور اس کی اضافت کرنا سر کی طرف، امارت السببیت، یہ اس بات کی علامت امارت ہے کہ سر اس کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ والاضافت، پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جیسے اس کی اضافت رأس کی طرف ہوتی نا کہ زکوٰۃ الرأس، صدقۃ الرأس، اسی طرح اس کی اضافت تو صوم کی طرف بھی ہوتی، اسی طرح اس کی اضافت جو ہے نا فطر کی طرف بھی ہوتی ہے۔ گویا کہ ٹھیک بات یہ ہے کہ اس کا سبب یوم الفطر ہے نا کہ سر، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی طرف اضافت جو ہے بطور سببیت کی نہیں، بطور پہچان کے ہے، بطور معرفت کے ہے کہ والاضافت الی الفطر، فطر کی طرف اس کی اضافت جو ہے بے اعتبار انہ وقت ہے، اس اعتبار سے ہے کہ یوم الفطر اس کا ایک وقت ہے۔ کیا معنی کہ صدقہ فطر عید کے دن دیا جائے، اس سے ذرا پہلے۔ ولہذا، اسی وجہ سے کہ سر اس کا سبب ہے نا، تو ہم آپ کو بتا بھی سکتے کہ تتعدد، یہ صدقہ متعدد ہو جاتا ہے، کثیر ہو جاتا ہے، بتعدد الرأس، سروں کے تعدد سے۔ مت ایک لڑکا تھا نا، ایک اور پیدا ہو گیا تو دگنا آئے گا، تیسرا آیا تو تگنا ہوگا، چوتھا آیا چوگنا ہوگا۔ دیکھے تو معلوم ہو گیا کہ سر کے بڑھنے سے صدقہ بڑھ جاتا ہے۔ مع اتحاد اليوم، دیکھیں اگرچہ عید کا دن تو ایک ہی ہوتا ہے نا، متحد ہے کہ اس میں کوئی تعدد نہیں، کوئی کثرت نہیں،
تو دیکھیں یوم کے تعدد سے یہ متعدد نہیں ہوتا بلکہ سر کے تعدد سے یہ متعدد ہو جاتے، تو معلوم ہو گیا کہ سر اس کا سبب ہے۔ والاصل فی الوجوب رأسہ، بس اصل یہی ہے کہ اس میں کہ وجوب میں کیا ہے سر ہے، وہ یکون وہ سر جس کی کفالت وغیرہ کرتا ہے، وہ یلی علیہ اس کی ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے، فیلحق به ما هو فی معناه، پس جب اس کا سبب سر ہو گیا نا تو جیسے اپنے آپ کی اپنی جان کی کیا کرتا ہے صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اسی طرح وہ جو اسی کے حکم میں ہے اسی کے معنی میں ہے نا وہ بھی ملحق کیے جائیں گے حکم میں، یعنی اولاد صغار کا اولاد صغار جیسے اس کے چھوٹے بچے ہوتے نا ان کا بھی کیا کرے گا صدقہ فطر ادا کرے گا، کیونکہ لأنہ یمونہم کہ ان کی بھی کیا کر رہے محنت اٹھا رہے مشقت اٹھا رہے اور ان کا نفقہ وغیرہ ادا کرتے اور اسی طرح سے کفالت و ولایت ان کو حاصل ہے، ویلی علیہ۔ اسی طرح وہ ممالکی اپنے مملوکوں کی طرف سے بھی صدقہ ادا کرے گا، مملوک تو خود ادا نہیں کر سکتے نا، وہ تو مملک متملک نہیں ہوتے، تو ان کی طرف سے بھی یہ مالک ادا کرے گا لقیام المؤنۃ والولایہ، کیونکہ ان کی بھی مؤنت و ولایت قائم ہے نا کہ مولا آقا صاحب ان کی ولایت مؤنت اور مشقت اٹھاتا ہے۔ وہذا یہ صدقہ فطر ان غلاموں میں آقا پر اس وقت واجب ہوگا اذا کانوا للخدمت کہ جب وہ کس کے لیے ہو خدمت کے لیے ہو خدمت کر رہے ہو، اگر وہ کس کے لیے ہو تجارت کے لیے ہو تو پھر تو ان میں کیا ہوگی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ولا مال للصغار ہے کہ فرمایا کہ صغار جو چھوٹے بچے ہوتے نا ان کو کوئی مال نہیں ہوتا، عموماً مال نہیں ہوتا ان کے پاس، اس لیے ان کا صدقہ ابا جان ادا کرے گا۔ فإن كان لهم مال اگر ان کے پاس مال ہو تو یہ آتی من مالہم تو پھر کیا کرے ان کے مال سے صدقہ ادا کرے، عند ابی حنیفہ مذہب ہے۔ شیخین حضرات نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس اپنا مال موجود ہو نا تو پھر کیا کرے خود ہی ان کے لڑکوں سے مال لے کر ان کا صدقہ فطر ادا کرے، خلاف محمد رحمہ اللہ، خلاف محمد رحمہ اللہ، محمد فرما رہے نہیں بلکہ بجانی ادا کرے گا، لأن الشرع اجراہ مجر المؤنت کہ شریعت نے اس صدقے کو جاری کر دیا ہے نا مؤنت کی جگہ پر، مؤنت کی مجرا پر، یعنی جیسے مؤنت اس پر واجب ہے نا مشقت خرچہ وغیرہ اٹھانا، اسی طرح یہ صدقہ بھی کیا ہوگا انہیں اسی ابا جان پر واجب ہوگا۔ فشبہ النفقہ پس کس کی طرح کس کے مشابہ نفقی کی طرح، اگر مال ہونا تو پھر اس کی طرف سے ادا کر سکے اور نہ اپنی طرف سے ادا کرے۔ آگے کہہ رہے کہ یہ تو چھوٹے بچوں کا حکم تھا نا اور اسی طرح ممالک اور غلاموں کا حکم تھا، آگے کہہ رہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں نا کہ ان کی طرف سے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، اگر ادا کرے تو ٹھیک ہے ادا ہوگا لیکن کوئی ضروری واجب بات نہیں۔ ولا یؤدی عن زوجته واجب نہیں اس پر کہ اپنی زوجی کی طرف سے ادا کرے، لقصور الولایت والمؤنہ کیونکہ اس پر اس کی ولایت حاصل نہیں، اسی طرح مؤنت بھی اس پر کیا ہے اس کی واجب تھوڑی ہے، وہ تو نفقہ تو حبس کی وجہ سے واجب ہوتے، وہ تو الگ بات ہے۔ چھوٹے بچے کا نفقہ اگر کسی پر واجب ہوتے تو آپ کہیں گے کہ بیوی کا نفقہ بھی تو واجب ہوتے، تو بیوی کے نفقے کا سبب الگ ہے اور اس کا سبب الگ ہے، بیوی کا نفقہ تو حبس کی وجہ سے واجب ہے نا، احتباس اس نے کیا ہے اپنے لیے، اور بچے کا تو کسی اور وجہ سے واجب ہے، تو اسی لیے کہہ رہے کہ قصور الولایت ایک تو ولایت اس کو مکمل طور پر اس پر حاصل نہیں نا، اور اس طرح والمؤنہ مؤنت بھی اس پر اس وجہ سے واجب نہیں بلکہ اس کی الگ وجہ، فإنه لا يلیها فی غیر حقوق النکاح کہ شخص اس کا ولی نہیں ہو سکتا نکاح کے حقوق کے علاوہ، نکاح کے جو حقوق ہے نا وہ تو زوج اس سے حاصل کر سکتے، اس میں ولایت اس کو حاصل ہے، بیوی کو مجبور وغیرہ بھی کر سکتا ہے، لیکن نکاح کے لوگ جو دوسرے حقوق ہے نا اس میں اس کو ولایت حاصل نہیں۔ ولا یقونها اسی طرح اس کی مؤنت بھی اٹھا نہیں رہا بغیر الرواتب سوائے مصارف ضروریہ کے، غیر الرواتب سے کیا مراد ہے مصارف ضروریہ جیسے نفقہ دینا اور کسوہ دینا سکنا دینا، اس کے علاوہ میں مؤنت اس کا نہیں اٹھاتا۔ کل وہ دوا تھے جیسے دوائی ہے نا علاج کرنا
اسی طرح زائد چیزیں ناپاکی سکنا سے تو وہ شوہر پر واجب نہیں کہ بیوی سے کیا کرے مطالبہ کرے، بلکہ بیوی پر خود ضروری ہے کہ اپنا علاج کرے، اپنی دوائی کرے۔ اس طرح کے کہہ رہے ولا عن اولاد ہل کے بار، اسی طرح اس پر ضروری واجب نہیں کہ وہ اپنے بڑے بالغ بچیوں کی طرف سے کیا کرے، زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ وہ خود ادا کرے۔ ہاں اگر یہ ادا کرے الگ بات ہے۔ وَإِن كَانُوا فِي عَيَالِهِ، اگرچہ اس کے اہل و عیال میں رہ رہے ہو، مثلا اہل و عیال میں ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو اہل و عیال ہے یہ لوگ جسے اردو پشت میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے کیا ہے، اہل و عیال ہے۔ اہل و عیال کا یہ فرمانا ہے کہ وَإِن كَانُوا فِي عَيَالِهِ، یعنی وہ فقراء ہو، مثلا ان کا نفقہ ہی ادا کر رہے، اس طرح سے شل خود کچھ نہیں پا سکتے، کچھ نہیں کما سکتے، اور یہ اگر ان کی طرف سے ادا کرے تو ادا تو ہوگا، لیکن واجب نہیں اس پر کہ بالغ لڑکیوں اور لڑکوں کا صدقہ فطر ادا کر لے۔ انعام الولایہ، کیونکہ ان پر اس کی ولایت نہیں چلتی، وہ اب کیا بن گئے ہیں، خود کی ولی بن گئے ہیں۔ وَلَوْ أَدَّى عَنْهُمْ، لیکن اگر ابا جان نے اپنے بڑے بالغ بچوں اور بچی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا، او عن زوجته، یا اپنی زوجی کی طرف سے، بغیر امرہم، ان نے امر نہیں دیتا کہ ابو ہماری طرف سے ادا کرو، بلکہ خود ہی ادا کر دیا، اجزاءہم استحسانا، قیاس میں تو یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، لیکن استحسانا وہ صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا ہوگا۔ اور یہ ڈیوٹی بات بھی ہے کہ حاجت الناس کی وجہ سے اسی پر فتویٰ ہے، لثبوت الاذن عادتا، کہ اگرچہ صراحتاً تو یہاں پر اجازت موجود نہیں، لیکن عرفا وعادتا وضمنا اجازت تو اسی جگہوں پر ثابت ہوتی، اجازت ثابت ہونا چھوڑ دو، لوگ خوش ہو جاتے کہ تو نے بہت اچھا کیا کہ ادا کیا۔ آگے کہہ رہے وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهِ، اسی طرح مکاتب کی طرف سے ادا کرنا اس پر ضروری نہیں، کیونکہ لعدم الولایہ، کہ مکاتب پر اس کی ولایت پوری نہیں ہوتی۔ کیا معنی؟ کہ وہ تو رقبتاً غلام ہوتا ہے اور یدن وہ آزاد ہوتا ہے۔ وَلَا الْمُكَاتَبَ عَنْ نَفْسِهِ، اسی طرح مکاتب پر بھی ضروری نہیں کہ خود اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، لفقرہ، کیونکہ ابھی فقیر ہے، جب تک بدل کتابت ادا نہ کر سکے اس کے بعد نصاب نہیں۔ وَفِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وِلَایَةُ الْمَوْلَى ثَابِتَةٌ، مدبر غلام یا مدبر غلام کنیز اور ام ولدہ، ان میں مولا کی ولایت ثابت ہوتی ہے کہ تدبیر کی وجہ سے، استیلات کی وجہ سے مولا کی ولایت منفسخ و منعدم نہیں ہوتی۔ اگر ان کی کیا کرے، ان کی طرف زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرے گا، یخرج عنہ واجب ہے۔ آگے فرما رہے کہ ولا یخرج عن ممالکہ للتجارت، ان مملوکوں کی طرف سے، ان غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے صدقہ فطر ہمارے احناف کی نزدیک ادا نہیں کرے گا، للتجارت، جو تجارت کے لیے ہو اس کے پاس۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے کہ صدقہ فطر دے گا، فإن عنده وجوبها، فإن عنده وجوبها على العبد، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا وجوب غلام پر آتا ہے، وجوب زکوٰۃ علی المولا، اور زکوٰۃ کا وجوب کس پر آتا ہے؟ مولا پر آتا ہے نا، کہ اگر تجارت کے غلام اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو فلا تنافیہ، تو لہٰذا ان دونوں میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ دیکھیے، صدقہ فطر اور زکوٰۃ دو حقوق مختلفہ ہے، مختلف حقوق اور مختلف محلوں میں واجب ہو جاتے ہیں نا، تو دونوں میں کوئی تنافی، کوئی تضاد، کوئی تناقض نہیں، کہ صدقہ غلام پر واجب ہوتے ہیں، زکوٰۃ مولا پر، اسی لیے کیا کرے گا، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک تجارت والے جو غلام ہوتے ہیں نا، ان کا صدقہ فطر آقا پر واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وعندنا، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک، وجوبها علی المولا بسببہ،
کہ صدقہ فطر کا وجوب مولا پر ہوتا ہے سر کے سبب کی وجہ سے، کا زکوٰۃ جیسی زکوٰۃ ہے، تو اگر ہم اس پر کیا واجب کریں کہ زکوٰۃ بھی تمہاری اوپر واجب ہے اور اس طرح ان کا صدقہ فطر بھی ادا کرو، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ فَيُؤَدِّي إِلَى السِّنَا کہ یہ مفضی کر دے گا، ادا کر دے گا، لے جائے گا آدمی کو کس کی طرف؟ دگنا ہونے کی طرف، تکرار کی طرف، فَيُؤَدِّي إِلَى التَّكْرَارِ۔ سنا کا کیا معنی؟ تکرار مراد ہے، اس پر ڈبل صدقہ آئے گا نا، تکرار ہو جائے گا، اور ڈبل کا حکم شریعت میں نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ کا حکم ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قول میں بھی ہے نا کہ صدقے میں تکرار نہیں، کیا معنی؟ کہ ایک سال میں 2 مرتبہ کسی سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اسی طرح کوئی صدقہ 2 مرتبہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی لیے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا نا کہ یار زکوٰۃ کا سبب تو الگ ہے، وہ مالیت اس میں، اور صدقے کی وجوب کا جو سبب ہے وہ تو سر مؤنۃ الرأس ہے نا۔ اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے نا کہ زکوٰۃ کا جو محل ہے وہ نصاب ہے، اور صدقے کا جو محل ہے وہ ذمہ ہے، تو یہ 2 حقوق مختلفہ ہو گئے، تو لہٰذا اس میں کوئی تکرار ہے ہی نہیں، تو یہ بات کوئی نہ کرے، کیونکہ اس طرح سے کرنے میں صدقے میں تکرار آ جاتا ہے اور تثنیہ ہو جاتے، اور تثنیہ ہونا کیا ہے؟ ٹھیک نہیں۔ آگے فرما رہے کہ تو ٹھیک ہے، تجارت کے غلاموں کا مسئلہ ہو گیا، ان کی طرف سے احناف حضرات کے نزدیک صدقہ فطر دینا واجب نہیں کہ تکرار صدقے کی وجہ سے۔ آگے کہہ رہے کہ اگر کوئی غلام ہو 2 آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو اس کا کیا کرے؟ تو فرما رہے کہ والعبد بین شریکین، کہ اگر غلام ہو 2 آدمیوں کے درمیان مشترک ہو، مشترک کیا معنی؟ خدمت والا غلام ہو، تجارت والا نہ ہو، لا فطرۃ علی واحد منہما، اب ان دونوں آقاؤں میں سے کسی پر اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، لحصول الولایت، کہ مکمل ولایت کسی کو حاصل نہیں، نہ آدھا آدھا یا کسی بھی حصے کا حاصل ہو، والمؤنہ، اس طرح مؤنث بھی کیا ہے؟ قاصر ہے، لکل واحد منہما، ہر ایک میں۔ اس طرح کی کہہ رہے وَقَضَا الْعَبِيدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اس طرح صرف ایک غلام کا مسئلہ بتا دیجیے، اگر بہت سارے غلام ہو 2 آدمیوں کے درمیان مشترک ہو، اصلاً ہو، نصفاً کسی بھی طرح سے ہو، تو ان کا صدقہ فطر دینا ان دونوں میں سے کسی پر واجب نہیں ہوتا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ صاحب کا مذہب ہے۔ وقال صاحبین، حضرات فرماتے کہ نہیں، اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو غلام ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، کلن ہے یا شخصن ہے۔ اگر شخصن ہونا تو اشخاص کے اندر، اجزاء کے اندر، ٹکڑوں کے اندر تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، جو کل رؤوس حاصل ہونا ان کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔ وہ کس طرح؟ وقال صاحبین، حضرات فرماتے ہیں علی کل منہما، ان دونوں آقاؤں میں سے ہر ایک پر صدقہ فطر واجب ہوگا، ان غلاموں میں ما یخصہ من الرؤوس، کی سروں میں سے جو اس کے ساتھ خاص ہو۔ کیا معنی؟ مثلا اگر 3 غلام ہیں نا، 3، ان میں سے ایک غلام تو ان کا پورا حاصل ہے نا، صرف تیسرا غلام جن میں کیا ہے؟ مشقت ہے۔ کیا معنی؟ یعنی درمیان میں نصف ہے نا، تاکہ نصف مل گیا تو اس کو حاصل، نصف اس کو حاصل ہے، تو پھر اسی صورت میں کیا کرے؟ جو پورا غلام حاصل ہے نا، اس کا تو ایک صدقہ فطر ادا کرے، ہاں نصف ادا نہ کرے، کہ وعلی کل منہما یخصہ من الرؤوس دون الاشخاص، اشخاص شخص کی جمع ہے، اجزاء کا نہ نکالے، ہاں جو پورا سر حاصل اس کا نکالے، بنا اسی پر بنا کرتے علی انہ لا یرا قسمت الرقیق، کس مسئلے کی بنا، کس بات پر؟ اس بات پر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام کی جو تقسیم ہے نا، وہ اس کو نہیں جانتے، یعنی اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے کہ دیکھے ہر شریک جو ہے نا اس کا غلام میں حصہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی تقسیم نہیں،
اور اسی طرح سے ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آقا، کوئی ایک مولا پورے غلام کا کیا بنے، مالک بنے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ ہر غلام میں ہر کسی کا ضرور نہ ضرور حصہ ہوتا ہے، تو جب حصہ ہو گیا نا تو مکمل سر اس کو حاصل نہیں ہوا، الرأس الکامل اس کو حاصل نہیں ہوا نا، جب حاصل نہیں ہوا تو صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَهُمَا يَرَيَانِهَا، اور صاحب حضرات قسمت کو جائز کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کریں، ان کو تقسیم کریں کہ مثلا ان میں سے ایک غلام کسی کو مکمل طور پر حاصل ہو اور دوسرا حاصل نہ ہو، یعنی تقسیم کر کے اندازہ لگا کر، تو اگر مکمل رؤوس اس کو حاصل ہو رہے نا تو اس کا صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں جس میں شخص آئے، جز آئے، تقسیم آئے نا، ٹکڑا بنے کہ دونوں شریک بن رہے اس میں، تو اس کی زکوٰۃ فطر نہ نکالے۔ تو اکیلے کس نے کہا ہوا بالاجماع ہے کہ یہ بات اجماع سے ہے، لأنه لا يجتمع النصیب قبل القسمہ، کہ زکوٰۃ فطر ان میں سے واجب نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے نا کہ تقسیم سے پہلے، قسمت سے پہلے کوئی نصیب کامل کسی کو حاصل نہیں ہوتا، جمع نہیں ہوتا۔ فلم تتم الرقبۃ لكل واحد منهما، کہ ان دونوں قوم میں سے ہر ایک کے لیے مکمل رقبہ حاصل نہیں ہوتا، الرقبۃ التامہ، الرقبۃ الکاملہ حاصل نہیں ہوتا۔ آگے کہہ رہے وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ، کہ اگر ایک مسلمان ہے نا تو زکوٰۃ فطر کے اندر کیا شرط لگائی ہے تھا کہ دینے والا مسلمان ہو۔ اب اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے جو غلام ہے وہ مسلمان ہونے چاہیے یا کافر، جو بھی ہو صدقہ فطر اس کا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان آقا ہے اپنے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اطلاق ماروی نا، کیونکہ سالات ہے کہ جو روایت ہم نے نقل کی تھی نا اس میں اطلاق ہے، وَلِقَوْلِ عَلَيْهِ السلام کی طرف پیغمبر کا قول ہے کہ حدیث ابن عباس نے کی روایت سے کہ ادوا عن كل حر وعبد یہودی او نصرانی او مجوسی، کہ آزاد کرو ہر زکوٰۃ فطر ادا کرو ہر آزاد آدمی کی طرف سے، اور اسی طرح سے غلام کی طرف سے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا مجوسی ہو۔ الحدیث وَلِأَنَّ السَّبَبَ، کیونکہ سبب یعنی رأس جو ہے جس کی مہنت اتارے اور اس پر ولایت حاصل، قد تحقق، کہ عبد کافر میں بھی متحقق ہے، والمولا من اہلہ، اور مولا بھی کیا ہے اس صدقہ فطر کی ادا کرنے کا اہل ہے، کہ اس میں ثواب والا کام ہے، اس کا اہل کون ہے؟ مولا ہے۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ وہ فرما رہے کہ لأن الوجوب عنده على العبد، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صدقے کا وجوب کس پر ہوتا ہے؟ غلام پر ہوتا ہے، جس مذکورہ مسئلہ گزر گیا نا، اور یہ جو عبد کافر ہے یہ اس صدقہ فطر کی ادا کرنے کا اہل ہے نہیں، تو اسی لیے مولا پر اس کا صدقہ دینا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہوا لیس من اہلہ، کہ عبد کافر اس کا اہل نہیں، تو اسی لیے مولا پر اس کا صدقہ دینا واجب نہیں ہوگا۔ ولو کان علی العکس، اگر معاملہ اس کے برعکس کیا مانا کہ مولا جو ہے اس کا آقا کافر ہے اور غلام اس کا کیا ہے مسلمان ہے، تو اس میں کیا بات ہے؟ تو اس میں اتفاق ہے کہ فلا وجوب بالاتفاق، پھر ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ مولا پر صدقہ واجب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کافر ہے، اور غلام پر تو اسی بھی کیا ہے واجب نہیں، کیونکہ اس کے پاس اپنی ملکیت نہیں، تملیک نہیں کر سکتا۔ قالا کی فرما رہے کہ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْخِيَارِ، کہ اگر کسی نے کسی غلام کو بیچا، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ، او نہیں ہے لفظ وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ، مثلا زید مشتری ہے اور خالد بائع ہے، خالد سے زید نے اس غلام کی خریدنے کے متعلق فیصلہ کر دے کہ میں یہ غلام آپ سے خریدنا چاہ رہا ہوں، لیکن 3 دن کا خیار شرط لگا رہا ہوں، تو ابھی اسی صورت میں صدقہ فطر کس پر واجب ہوگا؟ زید پر واجب ہوگا یا خالد پر؟ یعنی مشتری پر واجب ہوگا یا بائع پر؟
تو فرما رہے کہ ومن باع عبدا اگر بائی نے غلام بیچ لیا واحدهما بالخيار ان میں سے ایک نے خیار اپنے لیے لے لیا یا بائع نے یا مشتری نے ففطرته على من يسير له تو صدقہ فطر اس مولا پر واجب ہوگا مشتری ہو یا بائع جس کے لیے آخر میں یہ غلام رہ جائے. من يسير له کیا معنی کہ اگر مشتری نے خرید لیا خیار کے بعد تو اسی پر ہوگا, اگر اس نے نہیں خریدا اور مولا نے کیا کر دینا جو بائع ہے اس نے کہا کہ بس میں خیار سے نہیں بیچنا اسی پر ہوگا. معنی اس مسئلے کا معنی یہ ہے, وضاحت اس کی یہ ہے دیکھے انہو اذا مر یوم الفطر کہ جب یوم الفطر گزر جائے والخیار باقی اور بھی تک خیار شرط باقی ہے تو صورت میں یہ مسئلہ ہے. وقال ظفر رحمہ اللہ امام ظفر رحمہ اللہ فرما رہے کہ علی من له الخیار کہ بس جس نے اپنے لیے خیار شرط لگایا ہے نا اسی پر صدقہ فطر واجب ہوگا. یہ لفظ خیار نہیں ہے خیار ہے کہ وقال ظفر رحمہ اللہ علی من له الخیار جس کے لیے خیار لگایا گیا ہے بس وہی دے دے. لہذا الولایت لوگی کی ولایت اسی کو حاصل ہے کیونکہ اگر وہ اجازت دے دینا تو بھئی اتام ہو کہ اگر اجازت نہ دے تو بھئی منفسد ہوگی. وقال الشافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے کہ علی من له الملک کہ ایک غلام کا صدقہ فطر وہ ادا کرے گا جس کے لیے ملکیت حاصل ہو. ملکیت کس کو حاصل ہوگی؟ مشتری کو نا جس کو خرید لیا. انہ من وظائفہ کہ یہ جو ملکیت ہے نا یہ شیرا کی کیا ہے وظائف میں سے ہے کہ شیرا کا یہی وظیفہ ہے یہی اس کا کیا ہے نتیجہ ہے کہ انسان کو ملکیت حاصل ہوتی ہے اور جب ملکیت حاصل ہونا تو اس کے وظائف میں سے کریے کہ اس کا صدقہ ادا کرے کرنا کا خطے جیسے کہ نفقہ ہے کہ نفقہ جس شخص نے اپنے لیے خیار لگایا ہو اور جس کے لیے ملکیت ہونا اسی پر نفقہ آتا ہے. علماء ہم کہتے کہ نہیں اصل میں یہاں پر جو خیار لگایا گیا ہے نا جب تک خیار کے اندر اجاز نہ کیا جائے تجویز نہ کی جائے نا تو معاملہ لٹ کا رہتا ہے. لٹ کا معاملہ ہے معلق ہے کیونکہ ابھی تک نہ بائی نے کہا کہ اگر بائی کے لیے خیار شرط ہے اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ بس میں نہیں بیچ رہا یا میں بیچ رہا ہوں کوئی یہ فیصلہ اس نے نہیں کیا. اس طرح اگر مشتری نے خیار لیا ہونا تو معلوم نہیں کہ یہ غلام آپ کس کا ہم سمجھ لے کیونکہ معلقہ کی طرح ہے کہ علماء ان الملک موقوف اس کے اندر جو ملکیت ہے نا یہ موقوف ہے لٹکا ہوا ہے تنزل کے درجے میں ہے کہ کس کے لیے نازل ہوگا. لأنه لو رد یا لو رد لأنه لو رد اگر یہ واپس کر دیا جائے غلام یعود الى ملک البائع بائع کی ملکیت کی طرف لوٹ جائے گا. ولو اجیزا اگر بائع کی طرف سے اجازت دی جائے یا مشتری کی طرف سے نا تو یثبت الملک للمشتری تو پھر ملک مشتری کے لیے ثابت ہوگی نا من وقت العقد عقد کی وقت سے. لیکن ابھی تک تو یہ معلوم نہیں نا کہ یہ اجازت اس نے اجازت جب دی نہیں تو معلوم نہیں ہے کہ کون دے گا اجازت یا نہیں دے گا. تو اسی لیے فَيَتَوَقَّفُ مَا يَبْتَدِي عَلَيْهِ کہ جب یہ حکم کیا ہو گیا ملک موقف ہو گیا معلق ہو گیا تو جو چیز معلق ہوتی اس پر جو چیز معلق وہ بھی معلق ہوتا ہے. فَيَتَوَقَّفُ مَا يَبْتَدِي عَلَيْهِ تو جو چیز اس پر موقوف ہے نا یعنی ملکیت پر وہ کیا ہے صدقہ ایسے کرنا تو وہ بھی کیا ہوگا موقوف ہوگا کیونکہ جو چیز موقوف ہو مبتنی ہو موقوف پر تو وہ خود بھی موقوف ہوتا ہے. پس جس کے لیے ملکیت موقوفہ ہوتی ہے نا اسی پر صدقہ واجب ہوگا بخلاف النفقہ. امام شافعی نے جس کو قیاس کیا تھا نفقے پر نا یہ بات ٹھیک نہیں کیونکہ نفقے کی بات الگ ہے اور صدقہ فطر کی بات الگ ہے کہ بخلاف النفقہ بخلاف نفقے کے کہ نفقہ تو مبنی ہے کس پر ملکیت پر اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ نفقے کی حاجت فی الحال درپیش ہوتی ہے نا اگر آپ نفقہ نہ دیں تو اس کا گزارا کہاں سے ہوگا اور صدقہ کے طور پہ ایسا مسئلہ نہیں کہ لأنہا یہ جو نفقہ ہے نا للحاجت الناجزت یہ تو اس حاجت کے لیے ہے الواقعات فی الحال جس کو فی الحال درپیش ہے فلا تقبل التوقف
وسیع جو نبقہ ہے نا یہ توقف کو تعلق کو معلق ہونے کو قبول نہیں کرتا، اور صدقہ جو اس کے اندر توقف و تعلق و تعلیق ہو سکتا ہے۔ وزکاة التجارت علی هذا الاختلاف، علی هذا الخلاف، اور تجارت والی جو زکات ہے نا وہ بھی اسی پر کیا ہے، اسی اختلاف پر مبنی ہے۔ کیا معنی؟ مثلا ایک غلام ہے نا کسی آدمی کے پاس تجارت کی لی اور اس نے شرط خیار کے ساتھ بیچ دیا اور اس کے اسنان میں سال بھی پورا ہوا، تو اس کی زکات اب کون دے؟ آیا وہ شخص جس کو ملکیت حاصل ہو رہی ہے یا وہ شخص جس کو خیار حاصل ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح مسئلہ ہے۔ بس اس میں راجح قول کیا ہے؟ احناف حضرات ہے کہ جب تک انجاز نہ کیا جائے، اجازت نہ دی جائے نا، اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں جس کی بھی اجازت دی جائے خیار شخص ختم کرے، وہی کیا کرے گا؟ زکات فطر اس کی ادا کرے گا، صدقہ فطر ادا